پیارے دوستو، اللہ نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے بارے میں قانون بدل ڈالے گا۔ ہم جو مرضی کریں، ہم اللہ رب العزت کی بغاوت کریں، ہم اللہ رب العزت کی نافرمانی کریں، ہم اگر شیطان کی پوجا کریں، ہماری عورتیں بے پردہ گھومیں، ہم گھر میں موسیقی کی دھن پر ناچیں، ہمارے موبائل کے اندر گندے گانے ہوں، تو اللہ ہمیں اس لیے معاف کر دے گا کہ ہم آمنہ کے لال اسلام کی امت میں شامل ہیں۔ یہ ہماری بھول ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، لوگوں کان کھول کر سن لو، تمہاری خواہشات کو دیکھا نہیں جائے گا، نہ اہل کتاب کی خواہشات کو، بلکہ تم میں سے جو برا عمل کرے گا اس کی سزا ضرور پائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے جسے بار بار سمجھایا جائے، واعظ بھی ہو، درس بھی ہو، خطبہ بھی ہو، خطبہ جمعہ بھی ہو، جلسہ عام بھی ہو، قرآن بھی ہو، تقاریر بھی ہو، بخاری بھی ہو، مسلم بھی ہو، مشکوٰۃ شریف بھی ہو، ابو داؤد بھی ہو، ترمذی بھی ہو، ابن ماجہ بھی ہو، غار حرا بھی ہو، غار سور بھی ہو، مکہ بھی ہو، مدینہ بھی ہو، بدر بھی ہو، احد بھی ہو، خندق بھی ہو، خیبر بھی ہو، حدیبہ بھی ہو، فتح مکہ بھی ہو، حرین بھی ہو، موتا بھی ہو، تبوک بھی ہو، طاعت بھی ہو، جہاد بھی ہو، قتال بھی ہو، اللہ کا پیغام بھی ہو، پھر بھی ہم سبق حاصل نہ کریں، اپنی مرضی کرتے چلے جائیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن کہتا ہے، ایسے ظالموں سے ہم خوب نمٹنے والے ہیں۔ پیارے دوستو، یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی تباہیاں ہیں، یہ تو چھوٹی چھوٹی بربادیاں ہیں۔ ڈرو اس عذاب سے جو جہنم کی آگ کا ہے، جو دوزخ کا ہے، جو رب کی پکڑ کا ہے۔ تو اللہ کے قانون کبھی بدلا نہیں کرتے، اللہ کبھی اپنے قانون کو بدلا نہیں کرتا۔ ہم جو سلوک اسلام کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک قرآن کے ساتھ کریں گے، ہم جو سلوک حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے ساتھ کریں گے، وہی رب سلوک ہمارے ساتھ کرے گا۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں، بگڑے ہوئے لوگوں کی کہانیاں موجود ہیں۔ بتاؤ، اس زمین پر تم سے پہلے کتنے لوگ رہا کرتے تھے، کیسے کیسے لوگ تھے؟ تمہیں یاد ہے کہ اس زمین پر قوم عاد بھی تھی، تمہیں یاد ہے کہ اس زمین پر قوم سمود بھی تھی، تمہیں یاد ہے کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا تھا جب انہوں نے رب کی زمین پر اپنے نظام نافذ کرنے چاہے، جب انہوں نے رب کی زمین پر شرک کیا، جب انہوں نے اللہ کی زمین پر غیر اللہ کو پکارا، جب انہوں نے رب کی زمین پر گناہ عام کیے، تو رب نے کیا کیا؟ رب نے تباہ کر دیا۔ آج ہم گانے سنیں، فلمیں دیکھیں، زنا کاریاں ہوں، نشہ عام ہو جائے، عشق مشوقیوں کے کھیل کھیلے جا رہے ہوں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ راستے میں موت بھی کھڑی ہے؟ موت تمہارے پاس چل کر نہیں آ رہی، بلکہ ہم خود موت کے پاس چل کر جا رہے ہیں، اور بہت جلد موت کی دبوچ میں آنے والے ہیں۔ موت کو بھول کر، قیامت کو بھول کر، اس دنیا کو اپنا بنانے والوں، اے اکڑ اکڑ کر چلنے والوں، گردن ٹیڑھی کر کے چلنے والوں، زمین پر ایڑی مار کر چلنے والوں، اللہ فرماتے ہیں، او نادانو، کیا تمہارے ایڑی مارنے سے میری زمین پھٹ جائے گی؟ او نادانو، میری زمین نے فرعون جیسے بدماشوں کو اٹھا کر پٹخ دیا، قارون کو زمین میں دھسا دیا، نمرود کو مٹی میں ملا دیا۔ اے زمین پر اکڑ کر چلنے والوں، بھاگو جتنا بھاگ سکتے ہو، جب اوپر سے فیصلے آئیں گے، پھر نیچے زمین تمہیں اپنی دبوچ میں لے لے گی، زمین تمہیں اپنا لقمہ بنا ڈالے گی۔ اے دنیا کی لذتوں میں آ کر انسانیت کا لباس اتارنے والوں، او نادانو، یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا، یہ غدار، یہ مکار، یہ فریب، یہ دھوکے کا بازار ہے۔ اس کا ظاہر اون ہے اور اس کا باطن اور ہے۔ اس دنیا کی خوشیوں کے پیچھے غم کی قطاریں ہیں، اس دنیا کی راحت کے پیچھے دکھوں کے سمندر ہیں، اس کی عزت کے پیچھے ذلت کی سیاہیاں ہیں، اس کے اقتدار کے پیچھے زوال کا بہت بڑا سانپ ہے۔
اس دنیا کی زندگی کو موت کھا جاتی ہے، اس کی جوانی کو بڑھاپا کھا جاتا ہے، اس کی سیج کو قبر کی سیج سے بدل دیا جاتا ہے، مشہور ناموں کو مردوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے، لٹھے کی صورت کو کفن میں تبدیل کر دیا جاتا ہے۔ ارے 10 منزلہ بلڈنگ بنانے والے، کیا پتا 10 ہاتھ گہری تیری قبر تیار ہو چکی ہو، مہنگے سے مہنگے لباس پر تیری نگاہ نہ جم رہی ہو، اور کیا پتا تیرے اور میرے کفن کا کپڑا بھی بازار میں آ چکا ہو۔ ارے مہنگی سے مہنگی خوشبو کو اپنے آپ سے معطر کرنے والے، کیا پتا قبر کی اندھیری کوٹڑی تیرے اور میرے بیٹے کو پھاڑ کر پوری قبر کو بدبودار بنانے کے لیے تیار ہو چکی ہو۔ ارے خوشیاں منانے والے، کیا پتا تیرے اوپر ماتم ہونے والے ہوں۔ ہم کس مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے تھے؟ پیارے دوستو، بڑے دکھ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمیں قوالیاں یاد ہیں، ہمیں گانے یاد ہیں، ہمیں اشعار یاد ہیں، لیکن اللہ کا قرآن یاد نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یاد کرو تم سے پہلے کتنے لوگ رہتے تھے، ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، کہاں گیا نمرود اور کہاں گیا فرعون۔ اتنے بڑے بڑے لوگ جب رب کی بغاوتیں کرتے تھے، رب نے ان کو صفائے ہستی سے مٹا دیا۔ ابو جہل کہاں ہیں، ابو لہب کہاں ہیں؟ جاؤ سعودیہ کے اندر مدائن کے علاقے دیکھو، اتنے بڑے بڑے ان کے دروازے، اتنے بڑے بڑے ان کے پیالے رب نے تباہ کر دیے، کھجور کے تنوں کی طرح مرے پڑے تھے۔ یاد کرو قوم لوط کو، جنہوں نے گندا کھیل کھیلا، رب نے ان کو کیسے مارا، زمین سے اٹھائے گئے اور آسمان کی بلندیوں تک لے جائے گئے اور پھر زمین پر دے مارے گئے، اتنے زمین میں دھسائے گئے کہ زمین میں سے پانی نکل آیا۔ کہاں ہے قوم شعیب؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو دنیا میں اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے، نمبردار سمجھنے والے؟ سب کے سب تباہ و برباد ہو گئے۔ پیارے دوستو، اپنے وقت کو ضائع نہ کریں، دنیاوی خواہشات کے حصول کے خاطر اپنے آپ کو دین سے دور نہ کریں، موسیقی نہ سنیں، بے حیائی نہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کریں، کاروبار میں بے ایمانی نہ کریں، بلکہ قرآن پاک پڑھیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات پر عمل کریں، دین اسلام کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ سورہ ابراہیم کو پڑھیں۔ سورہ ابراہیم کے آخری 2 رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، لوگ اسی زمین پر رہتے تھے، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ ہیں، یہ بڑے بڑے پہاڑ اس بات کا ثبوت پیش کرتے ہیں، اور یہ بڑے بڑے ڈیلے اس بات کا ثبوت دیتے ہیں کہ یہاں قومیں بستی تھی، ان کو تباہ کر دیا، رب نے ان کو برباد کر دیا، کیونکہ انہوں نے رب کی نافرمانی کی، اللہ کی زمین پر اکڑ کر چلے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی نہیں کی، اور ایک وقت آیا کہ اللہ نے ان کو سبق سکھا دیا اور قیامت تک کے لیے ان کو عبرت بنا دیا۔ ہمارے پاس اللہ کا قرآن ہے، ہمارے پاس دین اسلام ہے، ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات ہیں، ہمیں چاہیے کہ ان پر عمل کریں، انہی کے مطابق زندگی گزاریں، یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ اس غلط فہمی میں نہ رہنا کہ ہم مسلمان ہیں، ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ہم جو بھی کریں، ہم گناہ کریں، اللہ کی نافرمانی کریں، نماز نہ پڑھیں، روزہ نہ رکھیں تو ہمیں پھر بھی معاف کر دیا جائے گا۔ یاد رکھیں، پہلی قوموں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو ان کا کیا حشر ہوا۔ اگر ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا شریک ٹھہراتے ہیں، گنہگار ہوتے ہیں، تو ہمارا کیا ہو سکتا ہے؟ ہمیں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی سزائیں، چھوٹے چھوٹے دکھ دیتا ہے، ہمیں سبق دیتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے کہ او نادانوں سنبھل جاؤ، ابھی بھی وقت ہے۔ تو یہ ہم پر ہے کہ ہم ان کی ان چھوٹے چھوٹے دیے ہوئے دکھ سے کیسے سبق سیکھتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ مسلمان ہونے کے ناطے اللہ تبارک و تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کے مطابق زندگی گزاریں، بس یہی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پیارے دوستو، یہ بات اس لیے بھی جاننا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آج کے اس دجالی فتنوں سے بھرے ہوئے دور میں رشتوں کا تقدس ہم سے چھینا جا رہا ہے۔
ہمیں عجیب و غریب موویز بنا کر اور ایسے ویڈیو کلپس وائرل کر کے ہمیں تباہ کرنے کا پلان دجال کے ماننے والے بنا چکے ہیں۔ ہماری بات یقین نہیں تو آپ سوشل میڈیا پر ایسی ریلز اور کلپس خود دیکھ سکتے ہیں جو سرچ کیے بغیر ہی آپ کے سامنے آ جائیں گے اور جن پر واہیات ٹائٹلز ٹیگز لگے ہوں گے۔ مثلا بھائی نے بہن، بھانجے نے خالہ، دیور نے بھابھی، باپ نے بیٹی، بیٹے نے ماں، سسر نے بہو کے ساتھ کیا کیا، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے دوستو، یہ سب کیا ہے؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے بچوں کے معصوم ذہنوں میں فیڈ کی جا رہی ہیں اور کچے ذہنوں کو رشتوں کی پامالی کی طرف راغب کیا جا رہا ہے۔ اس لیے دوستو، ہمارا جاگنا، ان فتنوں کو روکنا بے حد ضروری ہے، ورنہ آنے والا وقت یقین جانے بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو رشتوں کا تقدس اور حلال حرام کی تمیز ابھی سے بتانی ہوگی، انہیں اللہ کا پیغام یاد کروانا ہوگا۔ پیارے دوستو، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے محرمات نکاح کی مکمل فہرست بیان کی ہے۔ سورہ النساء میں ارشاد ہے کہ تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں اور تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں اور بھتیجیاں اور بھانجیاں اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہو اور تمہاری رضاعت میں شریک بہنیں اور تمہاری بیویوں کی مائیں سب حرام کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح تمہاری گود میں پرورش پانے والی وہ لڑکیاں جو تمہاری ان عورتوں کے بطن سے ہے جن سے تم صحبت کر چکے ہو، وہ بھی حرام ہے۔ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم پر ان کی لڑکیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور تمہاری ان بیٹوں کی بیویاں بھی تم پر حرام ہیں جو تمہاری پشت سے ہیں، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں جمع کرو، سوائے اس کے کہ جو دور جہالت میں گزر چکا۔ بے شک اللہ تبارک و تعالی بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور شوہر والی عورتیں بھی تم پر حرام ہیں، سوائے ان جنگی قیدی عورتوں کے جو تمہارے ملک میں آ جائیں۔ ان احکام حرمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر فرض کر دیا، اور ان کے سوا سب عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہیں تاکہ تم اپنے اموال کے ذریعے طلب نکاح کرو، پاک دامن رہتے ہوئے، نہ کہ شہوت کرتے ہوئے۔ پھر ان میں سے تم نے اس مال کے عوض فائدہ اٹھایا، انہیں ان کا مقرر شدہ مہر ادا کر دو، اور تم پر اس مال کے بارے میں کوئی گناہ نہیں جس پر تم مہر مقرر کرنے کے بعد باہمی رضامند ہو جاؤ۔ بے شک اللہ جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے۔ پیارے دوستو، مذکورہ دونوں آیات میں بیان کردہ محرمات نکاح تین طرح کی عورتیں ہیں۔ نمبر 1، محرمات نسب، یعنی ماں، حقیقی ماں یا سوتیلی ماں، اسی طرح دادی یا نانی، بیٹی، اسی طرح پوتی یا نواسی، بہن، حقیقی بہن، ماں شریک بہن، باپ شریک بہن، پھوپھی، والد کی بہن خاص سگی ہو یا سوتیلی، خالہ، ماں کی بہن خاص سگی ہو یا سوتیلی، بھتیجی، بھائی کی بیٹی خاص سگی ہو یا سوتیلی، بھانجی، بہن کی بیٹی خاص سگی ہو یا سوتیلی۔ اور نمبر 2، محرمات رضاعت، یعنی جو رشتے نسب کے سبب حرمت والے قرار پاتے ہیں وہ رضاعت یعنی دودھ پینے کی وجہ سے بھی محرم بن جاتے ہیں۔ رضائی ماں، رضائی بیٹی، رضائی بہن، رضائی پھوپھی، رضائی خالہ، رضائی بھتیجی اور رضائی بھانجی سے بھی نکاح نہیں ہو سکتا، بشرط یہ کہ دودھ چھڑانے کی مدت 2.5 سال سے پہلے دودھ پلایا گیا ہو۔ نمبر 3، حرمت مصاہرت، بیوی کی ماں یعنی ساس، بیوی کے پہلے شوہر سے بیٹی لیکن ضروری ہے کہ بیوی سے صحبت کر چکا ہو، بیٹے کی بیوی یعنی بہو، یعنی اگر بیٹا اپنی بیوی کو طلاق دے دے یا مر جائے تو باپ بیٹے کی بیوی سے شادی نہیں کر سکتا۔ 2 بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا، اسی طرح خالہ اور اس کی بھانجی، پھوپھی اور اس کی بھتیجی کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنا منع ہے۔ اس کے علاوہ کسی دوسرے شخص کے نکاح میں موجود عام عورت سے بھی نکاح حرام ہے۔ درجہ بالا محرمات میں سے کچھ حرمتی دائمی ہیں اور کچھ عارضی، جیسے بیوی کے انتقال یا طلاق کے بعد بیوی کی بہن یعنی سالی
اس کی خالہ، اس کی بھانجی، اس کی پھوپھی یا اس کی بھتیجے سے نکاح کیا جا سکتا ہے۔ چاچی اور ممانی اگر درجے بالا محرمات میں سے کسی محرم رشتے میں نہیں ہیں تو محرم نہیں ہیں۔ ماموں یا چچا کے انتقال یا ان کے طلاق دینے کے بعد ممانی اور چاچی کے ساتھ نکاح کیا جا سکتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ محرم رشتے ہیں جن کا تقدس کرنا بہت ضروری ہے، جو کہ ہمارے بچوں کے ذہنوں کو خراب کیا جا رہا ہے کہ ان رشتوں کا تقدس پامال کیا جا سکتا ہے۔ اب بات کریں گے دوستو ان عورتوں کی جن سے کبھی شادی نہیں کرنی چاہیے۔ تو دوستو، ایک عرب دانا نے اپنے بیٹوں کو نصیحت کی کہ 7 قسم کی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، خواہ وہ حسن و جمال اور مال و دولت میں بے مثال ہی کیوں نہ ہو۔ وہ 7 عورتیں یہ ہیں۔ نمبر 1، وہ عورت جو ہر وقت سر پر پٹی باندھے رکھے کہ شکوہ شکایت ہی ہمیشہ اس کا معمول ہوگا۔ نمبر 2، وہ عورت جو ہر وقت مرد پر احسان ہی جتاتی رہے کہ میں نے تیرے ساتھ یہ احسان کیا اور تجھ سے مجھے کچھ حاصل نہیں ہوا۔ نمبر 3، وہ عورت جو ہمیشہ گزرے ہوئے کل کو یاد کرے کہ فلاں وقت میں میرے پاس یہ تھا وہ تھا۔ نمبر 4، وہ عورت جو ہر وقت اپنے پہلے کا تعلق کو ہی یاد کرتی رہے اور کہے کہ وہ تو بڑا اچھا تھا مگر تم ویسے نہیں ہو۔ نمبر 5، وہ عورت جو مرد سے ہر وقت فرمائشیں کرتی رہے، جو چیز بھی دیکھے اسی کی طلبگار ہو جائے۔ نمبر 6، وہ عورت جو ہر وقت اپنی چمک دھمک میں ہی لگی رہے۔ اور نمبر 7، وہ عورت جو تیز زبان ہو اور ہر وقت باتیں بنانا اس کا کام ہو۔ پیارے دوستو، یہ وہ نشانیاں ہیں کہ اگر آپ کسی سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کا سوچ رہے ہیں اور اگر ان میں سے کوئی ایک نشانی اس میں موجود ہو تو آپ اس سے کبھی شادی مت کیجیے گا، اور اگر یہ نشانیاں نہیں ہیں تو آپ اس سے شادی کر سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم حسن مال اور دولت میں سے دیندار عورت کا انتخاب کرو۔ تو دوستو، یہ ایک بڑی نشانی ہے کہ جو دیندار عورت ہو اس سے آنکھیں بند کر کے نکاح کر لو۔ پیارے دوستو، حجر اسود وہ سیاہ پتھر ہے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھجوایا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو خانہ کعبہ کی دیوار میں نصب کیا اور قیامت تک ہر آنے والے مسلمان پر یہ لازم کر دیا کہ جو عمرہ کرنے جائے یا خانہ کعبہ کا طواف کرے یا پھر حج کرے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لے۔ اس کے بغیر نہ تو عمرہ مکمل ہوگا اور نہ ہی کسی صورت طواف کعبہ مکمل ہوگا۔ پیارے دوستو، دنیا بھر کے تمام مسلمانوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جب وہ صحن کعبہ کے اندر موجود ہوں، خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہے ہوں، تو انہیں یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ حجر اسود کے قریب جائیں اور اپنی جیتی جاگتی آنکھوں کے ساتھ ایک دفعہ اس کی زیارت کریں اور پھر اس کا بوسہ لے لیں۔ پیارے دوستو، اللہ رب العالمین نے اس روئے زمین پر 2 ایسے پتھر اتارے جنہیں جنت سے اتارا ہے، جن میں سے ایک پتھر حجر اسود ہے اور دوسرا پتھر مقام ابراہیم پر موجود ہے۔ وہ ایسا پتھر ہے کہ جس کے اوپر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبے کی دیوار تعمیر کی تھی۔ اس پر جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں نقش ہو گئے اور یہ پتھر آج تک اسی مقام پر موجود ہے جسے مقام ابراہیم کہا جاتا ہے۔ گو یہ پتھر عام لوگوں کی زیارت کے لیے کھلے عام موجود تھا، لیکن اب اس کے ارد گرد 4 دیواری بنا کر ایک ایسا چبوترا بنا دیا گیا جس میں سے پتھر اب نظر نہیں آتا، لیکن اس بات کی نشاندہی ہو جاتی ہے کہ یہ دراصل مقام ابراہیم تھا۔ پیارے دوستو، دوسری جانب کعبے کی دیوار میں نصب حجر اسود ہے، جس کو ہاتھ لگانا، چومنا، بوسہ لینا، اس کے قریب جانا ہر مسلمان کے لیے باعث سعادت ہے۔ اور آپ یہ اندازہ کیجئے کہ جب عمرے کے دوران رمضان کے دنوں میں یا پھر حج کے دوران صحن کعبہ کے اندر ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہوتے ہیں اور سبھی طواف کر رہے ہوتے ہیں، یہ سب کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ حجر اسود کا بوسہ لیں، تو یہ انتہائی کٹھن صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ یہاں تک کہ
یہ اندیشہ بھی ہو جاتا ہے کہ اگر یہاں بھگدڑ مچ جائے یا پھر کوئی ایسی صورتحال پیش آ جائے تو ان عازمین کی انتقال کی خبریں بھی سامنے آ سکتی ہیں اور یہاں سنگین صورتحال بھی پیدا ہو سکتی ہے۔ ایسے میں دوستو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر حجر اسود کا بوسہ کیسے لیا جائے اور کس طریقے سے اپنے طواف کعبہ کو مکمل کیا جائے۔ پیارے دوستو، سب سے افضل تو یہ ہے کہ حجر اسود کے قریب جا کر اس کے اوپر اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر اپنے ہونٹوں سے اس کا بوسہ لیا جائے، اور وہ لوگ جنہیں یہ سعادت نصیب ہوتی ہے پیارے دوستو، وہ لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اس پتھر کے اندر خود سے کوئی کشش موجود ہے جو یہ اپنی طرف اپنے سامنے والے بوسہ لینے والے کو کھینچتا ہے۔ لیکن آج آپ کو ان طریقوں کے بارے میں بتایا جائے گا کہ جن طریقوں سے حجر اسود کا بوسہ لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی ایسی صورتحال پیدا نہ ہو جائے کہ جس میں جان کا خطرہ لاحق ہو جائے۔ لیکن دوستو، سب سے پہلے آپ کو اس عورت کے بارے میں بتاتے ہیں جو عربی عورت تھی، انتہائی کمزور تھی۔ اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ بوسہ لینے کے لیے اس ہجوم کے اندر داخل نہ ہو پائے گی، کیونکہ اس وقت خانہ کعبہ میں سعودی شہزادہ بھی موجود تھا اور اس کے ساتھ اس کے سیکیورٹی اہلکار بھی موجود تھے جو اس کی حفاظت پر مامور تھے، اس لیے وہاں کافی رش تھا اور وہ عورت حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی۔ اس کو ڈر تھا کہ وہ ہجوم کے اندر داخل ہوئی تو وہ شدید زخمی بھی ہو سکتی ہے اور گر بھی سکتی ہے۔ تو اس عورت نے اس بات پر اتفاق کیا کہ علماء کے بتائے ہوئے دوسرے طریقے یعنی ہاتھ سے اشارہ کرنے کے مترادف وہ بوسہ لے لے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس طریقے پر مہر ثابت کی ہے کہ ہاتھ کے اشارے سے بھی حجر اسود کا بوسہ کیا جا سکتا ہے۔ اس صورت میں کہ جب وہاں بہت شدید رش موجود ہو، لوگوں کا بڑا ہجوم ہو، اس عورت نے بھی اسی عمل پر چلنے کے لیے ہاتھ کو تب بلند کیا جب سعودی شہزادہ حجر اسود کے قریب موجود تھا۔ یہ عورت چونکہ اس وقت حجر اسود کے قریب تھی اور اس کے ہاتھ میں چھڑی بھی موجود تھی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ شاید وہاں موجود سعودی شہزادے پر حملہ کرنا چاہتی ہے، اس لیے اس نے اپنا ہاتھ یوں آگے بڑھایا اور ہاتھ کو بلند کیا ہے۔ چنانچہ دوستو، شہزادے کی سیکورٹی نے فوراً اس عورت تک رسائی حاصل کی جس کو وہ چھڑی بلند کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ اس عورت کو فوری طور پر گرفتار کر لیا گیا اور اس کے بعد اسے مقامی پولیس اسٹیشن میں پہنچا دیا گیا، جہاں پر تفتیش کرنے کے بعد اس عورت نے صرف ایک ہی جواب دیا کہ میں حجر اسود کا بوسہ لینا چاہتی تھی، میرے ہاتھ میں میرے چلنے کی چھڑی موجود تھی جو بلند ہو گئی، ورنہ میں تو اس سے کسی کو بھی دور نہیں بتانا چاہتی، بلکہ محض ہاتھ کا اشارہ کر کے بوسہ لینا میرے لیے کافی تھا۔ پیارے دوستو، یہ واقعہ تو سامنے آ گیا، لیکن آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے ہاتھ کا اشارہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہاں تک کہ تاریخی حوالوں میں، اس کے ساتھ ساتھ اسلامی تاریخی حوالوں میں ملتا ہے کہ اکثر اوقات صحابہ یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھوڑے پر سوار ہوتے تو اس صورت میں بھی حجر اسود کے قریب جانے کی بجائے ہاتھ کا اشارہ کر کے بوسہ لے لیتے۔ علماء یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہاتھ کو بلند کیا جائے اس صورت میں کہ دائیں ہاتھ کو بلند کیا جائے اور حجر اسود کے عین سامنے آ کر اس کی جانب اشارہ کر دیا جائے، تو یہ بھی تصور کیا جائے گا جیسے حجر اسود کا بوسہ کیا جا رہا ہے۔ پیارے دوستو، یہ ایسا جنتی پتھر ہے کہ روز محشر اللہ رب العالمین کے سامنے اپنا بوسہ لینے والوں کے لیے کھڑا ہو جائے گا اور گزارش کرے گا کہ رب ذوالجلال، تیرا یہ بندہ میرے بوسے لیتا رہا۔ اور دراصل تاریخی اور اسلامی حوالے میں بھی ملتا ہے کہ حجر اسود کو جب آسمان سے زمین پر اتارا گیا، یعنی جب جنت سے زمین پر لایا گیا، تو یہ سفید رنگ کا تھا، لیکن پھر اس نے بنی نوع آدم کے گناہوں کو چوسنا شروع کر دیا اور ان گناہوں کو چوستے چوستے اس کا رنگ کالا پڑ چکا ہے۔ یعنی اب تک دنیا میں آنے والے لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں مسلمانوں کے گناہوں کو چوس چکا ہے، اور روز محشر بھی اللہ اس کے 2 کان، 2 آنکھیں،
ایک ناک عطا کر دے گا اور یہ اشارہ کر کے بتائے گا کہ اے اللہ تیرا یہ بندہ میرے قریب آیا تھا، میرا بوسہ لیا، اے اللہ تو اسے معاف کر دے۔ تو یوں دوستو روز محشر یہ حجر اسود اس بات کی گواہی دے گا، وہ لوگ جو اس کا بوسہ لیتے ہیں یقینی طور پر وہ انتہائی زیادہ خوش قسمت اور خوش بخت ہوتے ہیں کہ جنہیں اللہ یہ موقع عطا کرے کہ وہ ایسی صورت میں حجر اسود کے قریب جائیں جب وہاں پر کوئی موجود نہ ہو، اور جب کوئی موجود نہ ہو تو وہ اس کا بوسہ لینے میں ایک بار نہیں بلکہ کئی بار کامیاب ہو جاتے ہیں۔ پیارے دوستو اس مقصد کے لیے عمومی طور پر رات کے وقت لوگ انتخاب کرتے ہیں کہ جب صحن کعبہ میں رش انتہائی کم ہو جاتا ہے اس وقت یہ طواف کعبہ کرتے کرتے حجر اسود کے قریب پہنچ جاتے ہیں اور پھر تسلی سے اس کا بوسہ لیتے ہیں۔ چند ماہ پہلے ناسا کی جانب سے حجر اسود کی ایک تصویر جاری کی گئی اور یہ تصویر ناسا کی سیٹلائٹ نے اتاری تھی جو کہ حجر اسود سے کئی ہزار میل دور تھی، لیکن اس نے ایک بار پھر حجر اسود کو فوکس کیا، اس کی ڈیتھ زوم ان پکچر اتارنے کی کوشش کی تو اس تصویر نے یہ واضح کر دیا جو حجر اسود جو یوں بظاہر دیکھنے میں تو ایک پتھر نظر آتا ہے لیکن اس کے اندر کئی جہان موجود ہیں، کئی ایسی پرتیں موجود ہیں جن کے متعلق نہ تو سائنس جانتی ہے نہ انسان جانتا ہے، بس وہ پیدا کرنے والا رب جانتا ہے، وہ بھیجنے والا رب جانتا ہے، اور وہ رب جس نے اس حجر اسود کو انسان کو عطا کیا اور جو خانہ کعبہ کی دیوار میں موجود ہے، جو اس روئے زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس کا مٹانے والا ہے، پیدا کرنے والا ہے، اس حجر اسود کے اندر کیا راز پوشیدہ ہے یہ صرف اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ پیارے دوستو ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص اپنی بیوی پر ظلم کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ قریب گئے اور اس شخص سے فرمانے لگے، اے شخص اللہ سے ڈرو، تمہاری مفلسی، پریشانی اور تمہارے رزق میں تنگی کا سبب یہی ہے کہ تمہاری بیوی تمہارے ہی گھر میں تمہارے ظلم سے روتی ہے۔ اے شخص جس گھر میں عورتیں روتی ہیں اس گھر میں رزق کے فرشتے نہیں آتے، اور یوں اس گھر میں رہنے والے مرد کی رزق کی راہیں تنگ ہونے لگتی ہیں، اور یوں وہ گھر، وہ شخص پریشانی اور مفلسی میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ اولاد مرد کی تقدیر اور روزی عورت کی تقدیر میں لکھا ہے۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے رزق میں فراوانی ہو، عزت، شہرت، دولت دن بدن بڑھتی جائے تو اپنے گھر میں عورتوں کا خیال رکھو، انہیں خوش رکھو۔ اللہ کے فضل و کرم سے تم عزت، شہرت اور دولت میں فراوانی پاؤ گے۔ پیارے دوستو اسی طرح کا ایک اور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ راستے سے گزر رہے تھے، آپ نے دیکھا کہ ایک آدمی اپنی عورت پر ظلم کر رہا تھا، اس کی توہین کر رہا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کے قریب گئے اور فرمانے لگے، اے شخص یاد رکھنا اللہ نے مرد کو طاقتور اسی لیے بنایا تاکہ وہ عورت کی حفاظت کر سکے، نہ کہ عورت پر ظلم کرے۔ جو مرد اپنی عورت پر ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو وہ شخص کہنے لگا، یا علی یہ عورت میرے نکاح میں ہے، میں اسے جو بات کہتا ہوں یہ میری بات نہیں مانتی۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نکاح کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے اپنے لیے غلام خریدا ہو، بلکہ نکاح کا مطلب یہ ہے کہ تم نے اپنی نسل کو بڑھانے کے لیے اس عورت سے مدد طلب کی کہ تمہاری اولاد کی اچھی تربیت کے لیے اس عورت کو تم نے چنا۔ یاد رکھیں جس سے مدد لی جائے اسے غلام نہیں سمجھتے، اور جو تمہاری اولاد کو پروان چڑھائے اسے حقیر نہیں سمجھتے، بلکہ اس کا تو شکر ادا کرنا چاہیے۔ یاد رکھنا کہ عورت پر ظلم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی بغاوت، آنے والے وقت میں اس عورت کے جسم سے جو تمہیں اولاد نصیب ہوگی اس کے وجود میں تمہارے لیے بغاوت ہی بغاوت ہوگی۔ پیارے دوستو اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ عورت کی پہچان کیسے ہو سکتی ہے، یعنی پاک، صاف اور نیک عورت کی کیا پہچان ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ جب عورت اپنے
شوہر پر ناراض ہو یا غصہ کرے تو اس پر اسے محبت سے یہ کہہ دینا کہ میں تو پوری زندگی اپنی تمہارے ساتھ بتاؤں گا، اور یاد رکھنا کہ اپنے گھر کی برائی وہ کسی کے سامنے نہ کرے، اور اپنی اولاد کی تربیت ایسے کرے کہ زمانہ اس پر فخر کرے۔ یاد رکھنا ان خوبیوں کی مالک نیک ترین عورت ہے، یعنی جن عورتوں میں یہ خوبیاں ہوں گی وہ نیک ہوں گی، اور قیامت میں بھی اللہ پاک اسے سکون عنایت فرمائے گا۔ پیارے دوستو، اس روایت کے علاوہ قرآن و احادیث میں پاک عورت کی خوبیاں بیان کی گئی۔ یہاں ہم آپ کو نیک بیوی کی مختلف خوبیاں بیان کرتے ہیں۔ تمام لڑکیاں یہ بات یاد رکھیں کہ جب بھی نیک عورت کی خوبیوں کی بات ہوگی تو شوہر کی فرما برداری سر فہرست ہوگی۔ نیک عورتیں وہ ہیں جو فرما بردار ہیں اور اپنے شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے مال کی حفاظت اور اپنی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے بہترین عورت کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ عورت کہ جب اسے شوہر دیکھے تو وہ خوش ہو جائے، اور شوہر جب اسے دیکھے تو اس کی فرما برداری کرے اور اپنی جان اور مال میں شوہر کا ناپسندیدہ کام نہ کرے۔ عورت کی محبت میں حقدار سب سے زیادہ اس کا شوہر ہے۔ اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز عبادت کی سب سے اعلیٰ قسم ہے اور سجدہ اس کی چوٹی ہے، لیکن شریعت میں شوہر کا مقام اور مرتبہ واضح کرنے کے لیے اتنی اونچی مثال بیان کی گئی۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں بیوی کو اپنے شوہر کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، عورت اپنے رب کا حق ادا نہیں کر پائے گی جب تک وہ اپنے شوہر کا تمام حق ادا نہ کرے۔ تمام مسلمان عورتوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس رب نے مردوں کو ایک سے زیادہ اور 4 تک بیویاں رکھنے کی اجازت دی، وہ رب ہم سے زیادہ ہماری مصلحتوں اور ضروریات سے واقف ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں کہ صرف اسی مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے جس کی اہلیہ بانجھ ہو یا کسی خطرناک مرض میں مبتلا ہو۔ ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے لیے جو ایک سے زیادہ بیویوں کے حقوق ادا کرنے کی طاقت رکھتا ہو اسے عام اجازت دی ہے۔ اس لیے جو عورتیں مردوں کے دوسرے نکاح میں رکاوٹ ڈالتی ہیں انہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ مرد اور عورت کے باہمی تعلق کو مضبوط اور قائم رکھنے والی چیز دونوں میں باہمی الفت اور محبت اور ایک دوسرے کے لیے جذبہ، ایثار اور قربانی ہے۔ لیکن اگر کبھی کسی اس تعلق میں دراڑیں پڑنا شروع ہو جائیں تو اسلام اس کے لیے راستے بھی تجویز کرتا ہے۔ مرد کو طلاق کا اختیار دیا گیا، لیکن اس سے پہلے اصلاح احوال کے لیے گھر کا سرپرست ہونے کی حیثیت سے یہ ہدایت دی گئی اگر عورت مرد کے حقوق کی ادائیگی سے اجتناب کرتی ہے یا اس میں کوئی کمی پیشی کرتی ہے یا خود سری اور بغاوت پر اتر آتی ہے تو ایسی صورت میں اسے نصیحت کی جائے اور ہر طرح سے سمجھانے کی پوری کوشش کی جائے۔ اگر یہ طریقہ کارگر ثابت نہ ہو تو پھر عورت کو بستر پر تنہا چھوڑ دیا جائے، یعنی ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے اس سے تعلق توڑ لیا جائے۔ یقیناً اللہ رب العزت کی ذات نے جو ترقی بتائی ان میں ہمارے لیے بڑے ہی فائدے ہیں۔ اگر یہ نسخہ بھی کارگر ثابت نہ ہو تو پھر ہلکی پھلکی مارنے کی اجازت دی گئی ہے، لیکن چہرے پر مار کا اثر ضائع نہ ہو، یعنی چہرے پر اس کا نشان آپ کو نہ دکھے، اور ایسی ضرب جس سے ہڈی ٹوٹ جائے یا زخم آ جائے اس کی بھی ممانعت ہے۔ یہاں مارنے سے مراد دراصل ایسی ہلکی پھلکی سزا ہے جو عورت کی انا کو مجروح کر کے اصلاح کی طرف مائل کر دے۔ جو لوگ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھا کر عورتوں کو گالی گلوچ اور زد و کوب کرتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر میں انتہائی ناپسندیدہ لوگ ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں کو مارتے ہیں
ہیں وہ ہرگز اچھے لوگ نہیں۔ آخری چیز جس کی ہدایت اس کے بعد کی گئی وہ یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں کی طرف سے منصب مقرر کیے جائیں جو اللہ تعالیٰ کے خوف کے ساتھ دونوں فریقوں کے دلائل سننے کے بعد حق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کریں۔ کسی مرد کو یہ اختیار نہیں دیا گیا کہ عورت کو لٹکائے رکھے، نہ طلاق دے اور نہ ہی اس کے حقوق ادا کرے۔ یاد رہے کہ جو لوگ ایسا رویہ اختیار کرتے ہیں وہ سخت گناہ کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ایک اہم ہدایت اس باہمی تعلق کو جوڑے رکھنے کے لیے یہ بھی گئی ہے، کوئی مومن کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر وہ تمہیں ناپسند ہو سکتا ہے کہ اللہ نے اسی میں تمہارے لیے خیر کثیر رکھی ہو۔ حدیث مبارکہ میں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ اگر کسی عورت کی کوئی بات تمہیں ناپسند ہو تو اسے معاف کر دو، درگزر کر دو۔ کوئی دوسری پسندیدہ صفت بھی تو اس میں ہو سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ کامل نہیں ہو سکتا، انسان خطا کا پتلا ہے۔ بعض مرد حضرات عورتوں کی کمزوریوں پر تو خوب نظر رکھتے ہیں لیکن اپنی سیاہ کاریوں کو نظر انداز کرتے ہیں، یہ بھی سخت ناپسندیدہ عمل ہے۔ اس لیے عورتوں کا ہر طرح سے خیال رکھیں اور عورتوں کو بھی چاہیے کہ اپنے شوہر کی فرما برداری کریں، ان کا ہر طرح سے خیال رکھیں۔